Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دے دی، فرعون سے جو کہ سرکشوں میں سب سے حد سے بڑھا ہوا تھا، اور ہم نے انہیں علم کی بنیاد پر سارے جہان پر فوقیت دی، ان کو چن لیا، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی جس میں ان کے لیے واضح طور پر مدح سرائی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پہلی موت ہے اور اب ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، لے آؤ ہمارے آبا اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کے لوگ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کے لوگوں کو آزمایا، فرعون کو آزمایا کیونکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، اور رسول نے ان کو پیغام دیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں امانت دار رسول ہوں اور سرکشی مت کرنا، کھلی ہوئی دلیلیں اور ثبوت لے کر آیا ہوں، میں نے اپنے رب کی بھی پناہ حاصل کر لی ہے جو تمہارا بھی رب ہے، کہ تم مجھے سزا نہیں دے سکتے، مجھے تنگ نہیں کر سکتے، اور اگر میری بات نہیں مانتے تو کنارہ کش ہو جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے حد سے آگے تجاوز کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، ان کو برباد کر دیجیے، ہلاک کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات نکل جائیے بندوں کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر، لیکن یاد رہے کہ یہ پیچھا بھی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سمندر پر لاٹھی مار دیجیے، راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پار ہو کر سوچا کہ راستہ ختم کر دیں، پھر لاٹھی مار دیں، اللہ نے روک دیا، نہیں اسے ویسے ہی رہنے دو، جیسا پانی جمع ہوا ویسے باقی رہنے دو، کیونکہ یہ فرعون اور فرعون کے جو لوگ ہیں یہ سب اس میں ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر نتیجتاً اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے باغات، چشمے، کھیتیاں اور اچھی اچھی جگہیں اور نعمت کی چیزیں، ساری چیزیں وہ چھوڑ کر چلے گئے جس میں وہ مزے لے رہے تھے اور بک بک کر رہے تھے، اور ان کے وارث بنی اسرائیل بنا دیے گئے۔ اب نہ ان پر آسمان رونے والا تھا نہ زمین، نہ ان کو عذاب سے مہلت ملی۔ اب یہاں سے آگے بنی اسرائیل کا ذکر پھر شروع ہوا۔ فرعون اور فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل جو ذلیل و رسوا ہو رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دے دی، بچا لیا۔ ذلت آمیز عذاب مختلف قسم کے ان کے اوپر تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کے مرد غلام بنا لیے گئے تھے،
اور ان کی عورتیں کنیز بنا لی گئی تھی. ان کو کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں دیا جاتا تھا، بس اتنا کہ وہ زندگی بسر کر سکے، بس اتنا ملتا تھا. یعنی دن بھر محنت کی، 24 گھنٹے محنت کی، شام کو آدھا پیٹ کھانا مل گیا تو واہ واہ، نہیں تو کوئی نہیں. جیسے انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں تھا کہ رات دن محنت کر رہے ہیں، لیکن اتنا ٹیکس لگا دیا گیا تھا کہ یہ ٹیکس بھرتے بھرتے خود بھوکے رہ جاتے تھے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. تو ایسے ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ فرعون کے لوگوں نے انہیں جو ہے غلام بنا لیا اور دن بھر محنت مزدوری کرواتے، ذلیل و رسوا کرتے، ان کے اوپر سختیاں کرتے. شام کو بمشکل گزارا بھر کو یا زندہ رہنے کے لیے کچھ مل جاتا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس ذلت آمیز عذاب سے ان کو نجات دی. دوسرے ہے کہ جب فرعون کے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے تخت کو الٹ دے گا، تو اس نے ہر گھر پر پہرا لگا دیا، فوج متعین کر دی کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے. ادھر بچہ گھر میں پیدا ہوتا، ادھر فوجی آتے اور اس کے گردن کاٹ دیتے. تقریباً 3 لاکھ بچے قتل کیے گئے تھے. لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذلت آمیز عذاب سے اور فرعون سے ہم نے نجات دے دی، کیونکہ فرعون جو ہے، جو لوگ حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں سب سے آگے تھا. پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو علم کی وجہ سے منتخب کر لیا اور سارے جہان میں فوقیت دے دی. ان کو نشانیاں دی جس میں ان کے لیے تعریف تھی، ان کے لیے مدح تھی. نشانیاں اللہ رب العزت نے ان کو مختلف اعتبار سے دی. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لاٹھی مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو پھٹ گیا، 12 راستے بن گئے. یہ انعام تھا، یہ نشانی تھی جس میں ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے بچایا تو ایک لاٹھی کے ضرب سے اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر راستہ دے دیا. ایک بڑے عالم سے ایک بہت جانکار علم والے یہودی نے سوال کیا تھا. بڑے سوالات کیے تھے اس نے، 14-15 سوالات کیے تھے، اب بڑے سخت. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتاؤ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی اور اس کے بعد اب قیامت تک نہیں پڑے گی. آدمی سوچتا رہ جائے کہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار پڑی اور اب قیامت تک نہیں پڑے گی. کیونکہ سورج جس اعتبار سے نکلتا ہے، ہر سال، ہر دن، یا 6 مہینے رات 6 مہینے دن، اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں سورج ہر سال پہنچتا رہتا ہے. کہیں روز آنا، کہیں 10 دن بعد، کہیں 1 مہینے بعد، کہیں 2 مہینے بعد، کہیں 6 مہینے بعد، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بڑے عالم نے برجستہ جواب دیا، وہ سمندر کی وہ جگہ ہے جس کو ہم بحر قلزم کہتے ہیں، کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پر لاٹھی ماری تو پانی کے نیچے دھوپ نہیں جاتی، وہ پانی پھٹا تو دھوپ کی کرن فوراً وہاں تک زمین پر پہنچی، اور جب وہ پانی مل گیا اب قیامت تک وہ سمندر ہے اور پانی وہاں دھوپ نہیں پہنچے گی. اس نے یقین کیا کہا نہیں، برجستہ آپ نے جو جواب دیا ہے بالکل برحق ہے. 14 سوالات اس نے کیے تھے، ہر ایک کا جواب انہوں نے بھرپور انداز میں دیا، اور پھر وہ اسلام بھی لے آیا. وہ یہودی جو ہے بعد میں غالباً مسلمان بھی ہوا کہ نہیں، آپ کے ہاں لوگ موجود ہیں جو علم والے ہیں، جو واقعتاً علم رکھتے ہیں. تو بہرحال ان کو نجات ملی اور اللہ نے نشانیاں دیں. ایک نشانی تو یہ ہوئی. دوسری نشانی یہ کہ پتھر پر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے. بیابان جنگل میں وادی تیہ میں پڑے ہوئے تھے، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی کنواں تھا نہ کچھ نہیں. اب وہاں پیاسے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ موسیٰ پانی چاہیے، اب کیا کریں؟
موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، چشموں سے پھوٹ پڑے، لو پیو پانی۔ مختلف معجزہ انبیاء علیہ السلام سے واقع ہوئے۔ میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام نے پانی وہ کیا، معجزہ ظاہر ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رکھ لی، پانی نکل آیا۔ کیا بات، ایوب علیہ السلام نے ایڑیاں رکھ لی، پانی نکل آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ کہیں پر معلوم ہوا کہ ایک گڑھا ہے، پوری فوج موجود ہے، وہ پانی پی رہے تھے، کہا اللہ کے نبی وہاں تو پانی اب ختم ہو گیا، اب صرف کیچڑ رہ گیا ہے، کیا کریں اب یہاں پر لوگ تو پیاس سے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، کہا لے جا کے اس میں لگا دو۔ اس میں صرف تیر ایسے جا کے گاڑ دیا گیا، کھونچ دیا گیا، پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ جب تک صحابہ رہے وہاں پر پانی صاف اور شفاف پیتے رہے۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا پانی تھا، غالباً کٹورے میں تھا یا کیا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بس تھوڑا سا پانی ہے، یہ کتنے لوگ پی پائیں گے اس کو؟ آپ نے اس میں اپنی انگلی ڈال دی، کہا پیو۔ سب پیتے رہے اور پانی ویسے کہ وہ سب باقی رہا۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو پانی اگر کٹورے میں موجود ہے تو وہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو یہ معجزہ اللہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے یقین کر لیں کہ ہماری طاقت کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے سبب چاہے جب چاہے جس طرح چاہے وہ چیز بنا سکتا ہے۔ اور بھی نشانیاں بنی اسرائیل کو ملی۔ وادی تیہ میں تھے، نہ کوئی درخت نہ کوئی مکان، اب کڑی دھوپ، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دیا جاؤ سایہ کر دو، بادل آ گئے، سایہ ہو گیا، دھوپ کی کرنیں نہیں پڑ رہی، گرمی سے نجات مل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح مختلف نشانیاں اللہ نے دکھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہی کی طرح جیسے کیا بولتے ہیں کہ فرعون کے لوگ تھے، فرعون تھا، ویسی آج کی یہ آپ کی قوم، اے اللہ کے اے میرے نبی، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، یہ جو آپ کی قوم ہے، چاہے وہ قریش ہوں یا یہ تمام مکے کے رہنے والے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو صرف ایک مرتبہ موت آئے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آباء اجداد مر چکے ہیں، زندہ کر کے دکھا دو۔ تو موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طاقت بخشی، ایک معجزہ عطا فرمایا، اور وہ مردے کے اوپر جا کے ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ مختلف اعتبار سے ایسے واقعات ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام معجزات اس طرح کے دکھا کے چلے گئے، اس پر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، لوگ ایمان نہیں لائے۔ معجزات دکھائے جاتے ہیں، لوگ معجزوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ عجیب وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معجزے دکھائے، کبھی قریش کے لوگ ایمان نہیں لیے، ایمان ہی نہیں لاتے تھے، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو معاف کیا، جب فتح مکہ ہوا اور مکہ جب فتح ہو گیا تو سارے مجرم یہ سوچنے لگے آج تو اب ہم لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، اور ہم نے محمد کو بہت ستایا، ان کے لوگوں کو بہت ستایا، ان کے اوپر ظلم کیا، آج تو ہم لوگوں کی خیر نہیں ہے، ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا، مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے پر کوئی الزام نہیں، سب بری ہو، جاؤ۔ ایک کو بھی نہیں مارا، ایک کو بھی نہیں مارا۔ تو لوگ پوری قوم جتھے کے جتھے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں جوک در جوک، فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہوتے چلے گئے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دلی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایمان لے آئیں گے ہم، لیکن بس ہمارے مردوں کو پہلے زندہ کر دو، آباء و اجداد کو۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اچھا بتاؤ تم آج زندہ ہو، آج سے پہلے کیا تھے؟ تم اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھے؟ بے جان تھے، مردہ تھے،
اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ جب مردہ سے تم کو زندہ کر دیا اور پھر زندے سے تم کو مردہ کر دیا، پھر مردے سے زندہ کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو کہنا کہ اصل بات ہم تو پہلے مرے ہوئے تھے، وہ تو پہلی موت تھی، اس کے بعد جو ہے ہم کو زندگی ملی، اب جو موت آئے گی اس موت کے بعد اب ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، ما نحن بمنشرین، اب ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا پوچھو ان سے یہ بہتر ہے یا وہ تبا کے لوگ بہتر ہیں؟ اصل تبا ایک قوم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سبا کا علاقہ ہے، ملکہ سبا جو کہلاتی ہے، تو یہ یمن کا جو علاقہ ہے، تو وہاں پر سبا سے لے کر حضر موت تک کا جو علاقہ ہے، وہاں پر جو لوگ تھے وہ تبا کہلاتے تھے۔ ان میں ایک شخص تھا اصل میں تبان بن سعد، یا بعض لوگ دوسرے نام آتے ہیں کہ ابو سعد بن کیا بولتے ہیں کہ ابو قریب بن ملیک کرب، ایک شخص تھا جس کے قوم جو ہے اس نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک لقب تھا، جیسے ہر زمانے میں ایک لقب ہوتا ہے بادشاہوں کا، فرعون ایک لقب تھا، بہت سے مصر میں جو بادشاہ گزرے ہیں سب کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی اب جیسے اب پوری دنیا میں وزیر اعظم کا اور صدر کا ایک لقب چل رہا ہے کہ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھ جائے وہ صدر ہے، جو اس کرسی پہ بیٹھ جائے وہ وزیر اعظم ہے۔ تو وزیر اعظم نام نہیں ہے، وہ ایک لقب ہے، نام کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی فرعون کا نام کچھ اور ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہو گیا اس لیے وہ فرعون کے نام سے اب جانا جانے لگا۔ تو ایسی تبا ایک لقب ہے جو وہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو مختلف بادشاہ ہوئے، لیکن وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے تھے، اور بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے، بڑے مالدار تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چمڑا کھانے والے، یہ تو بمشکل گزارا کرنے والے لوگ ہیں، یہ بہتر ہیں یا وہ تبا کے لوگ جن کو بڑی بادشاہت ملی ہوئی تھی اور بڑے بڑے باغات ان کے چشمے تھے، وہ ساری چیزیں تھی، ہیں دولت کی ریل پیل ان کے پاس تھی، ہم نے ان کو سب کچھ نواز رکھا تھا، یا وہ بہتر تھے؟ جب انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یہاں تبا سے مراد صرف تبا نہیں ہے، تبا ایک شخص کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہ قد اسلم، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہاں جو ہلاکت کی بات آ رہی ہے تبا کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد بے راہ رو ہو گئے تھے، جنہوں نے راستہ گمراہی کا اختیار کر لیا تھا۔ وہ قوم تھی، وہ جیسے قوم نوح کہا جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام نہیں مراد ہے، اس سے نوح علیہ السلام کی قوم جس نے گمراہی اختیار کر لی، صالح علیہ السلام کی قوم جس نے گمراہی اختیار کر لی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی قوم تبا سے مراد تبا نہیں، تبا کی قوم ہے جس نے گمراہی اختیار کر لی اور اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فرمایا کہ وہ سب مجرم تھے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں اور ہلاک ہوں گے، اور جو لوگ بھی ایسے ہوں گے جرم اختیار کریں گے اور ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ ہم کو دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں ذلیل کریں گے، ان کو عذاب ملے گا۔ اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔